علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ معزز سامعین کرام، کل کے درس میں ہم آپ سے بات کر رہے تھے انشاءاللہ نہ بھولنے کا نقصان، یعنی جو انسان انشاءاللہ بھول جائے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو 3 واقعات کا ذکر کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے وہ بیان کیا تھا۔ ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کل کا کہ جو باغ والے تھے وہ لوگ اپنے باغ میں گئے اور باغ میں جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کا باغ جو ہے جل گیا ہے۔ پھر انہی کے بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا وَلَا يَسْتَثْنُونَ، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم نے اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کی۔ مراد یہ ہے کہ جب ہم باغ میں جا ہی رہے تھے پھل توڑنے کے لیے تو ہم نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا۔ تو یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے اور مجھے وہیں پہ 2 حدیثیں اور یاد آ گئی جس کی میں نے تیاری بالکل بھی نہیں کیا تھا اور میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو باتوں ہی باتوں میں جو کہ آن دا اسپاٹ مجھے 2 حدیثیں یاد آئی تھی، اللہ معاف کرے وہاں پہ آخر میں ایک نقطہ ایسا تھا جو کہ غلط تھا، لیکن میں نے اس کو بیان کیا تو مناسب یہی سمجھا کہ آج کے درس میں آپ سامعین کے سامنے اسی واقعے کو تفصیلاً دوبارہ ذکر کروں تاکہ کل جو ہم سے غلطی ہوئی تھی اللہ مجھے معاف کرے اور آپ تمام سامعین کو بھی معاف کرے۔ میں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے گئے تھے یہودیوں کی طرف سے۔ تو انہوں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر آپ سچے نبی ہیں آپ ہمیں 3 سوالوں کے جواب دے دیجئے، ہم آپ کو اللہ کا سچا نبی مانیں گے۔ پہلا سوال تو یہ تھا کہ آپ ہمیں روح کے بارے میں بتائیے، اس کے بعد آپ ہمیں اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے، تیسرا یہ کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے، کیونکہ جو ذوالقرنین ہے یا اصحاب کہف ہے یہ سب کے سب مشہور واقعات ہیں اور صرف قرآن مجید ہی بھی نہیں بلکہ جو پچھلی کتابیں ہیں تورات وغیرہ اس کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے۔ تو انہوں نے وہی سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کل آئیے میں آپ کو جواب دیتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم بالکل بھی نہیں تھا، تینوں کی چیز کا علم اللہ کے رسول کے پاس نہیں تھا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں پہلے ہی کہا ہے جو کہ میں نے کل بھی آیت آپ کے سامنے بیان کی تھی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منمانی اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بولتے ہیں، وہ وہی بولتے ہیں جو اللہ رب العالمین ان سے بلواتا ہے۔ یہاں تک کہ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، 15 دن گزر گئے، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل نہیں ہوئے، اور جب وحی لے کر آئے تو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ہرگز ہرگز، سورہ کہف آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے کہ ہرگز ہرگز آپ جب کسی کام کے کرنے کا وعدہ کریں یا ارادہ کریں آپ یہ مت کہنا کہ میں کل کر دوں گا کام، بلکہ ساتھ میں آپ انشاءاللہ بھی کہو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب جبرائیل السلام وحی لے کے آئے تو انہوں نے سوال کا جواب دیا جس کا اصحاب کہف، یہ جو کہف کا غار والوں کا قصہ ہے ہم کسی اور وقت پہ بیان کریں گے۔ اسی طرح جو روح کا ہے وہ بھی ایک لمبا چوڑا ٹاپک ہے، اس کو بھی ہم تفصیل بعد میں ذکر کریں گے۔ میرے سے جہاں پہ غلطی ہوئی تھی ذوالقرنین کے قصے میں، میں اسی کو دوبارہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سورہ کہف آیت نمبر 83 میں فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، کہ یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا قصہ، تھوڑا سا حال آپ کو سنا دیتے ہیں۔ ذوالقرنین کا مطلب ہوتا ہے 2 سینگ والا، یا پھر اس کے بارے میں 3 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ وہ جو بادشاہ تھا جس کا اصل نام سائرس تھا، سائرس ایسا لفظ آتا ہے، لیکن ذوالقرنین کیوں کہتے 2 سینگ والا؟ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے جو بال تھے ایسے اس کے لمبے بال تھے، وہ لڑکیوں کی طرح چوٹی باندھتا تھا، ایسے 2، ایک ادھر ایک ادھر، اسی لیے اس کو 2 سینگ کہا گیا۔ اسی طرح اسی کتاب میں لکھا ہے تفسیر کے اندر ایک وجہ یہ بھی ہے جو کہ وہ مغرب میں بھی گیا تھا اور مشرق میں بھی گیا تھا، تو دونوں چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ذوالقرنین دو سمت میں گیا تھا، اس لیے 2 سینگ والا کہا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے جو ایک مفسر ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد، انہوں نے تفسیر ترجمان القرآن میں ذکر کیا ہے کہ سن 539 قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے 539 ایئرز پہلے یہ بادشاہ موجود تھا۔ ذوالقرنین جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کو بہت ساری دولت سے نوازا تھا اور یہ نیک بندہ تھا، اور یہ ایسا سفر کرتے کرتے یہ مغرب کی طرف پہنچا جہاں پہ سورج ڈوبتا ہے، وہاں جانے کے بعد گھومتے گھومتے یہ مغرب کے انتہا تک پہنچ گیا جس کے آگے دنیا ختم ہے، اس لیول تک پہنچ گیا۔ وہاں دیکھتا ہے کہ کچھ کیچڑ ہے، دلدل ہے جس کے اندر سورج ڈوب رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیت ذکر کی ہے
میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس نے گمان کیا کہ میرے سامنے کیچڑ ہے، دلدل ہے، اور اس کے اندر سورج ڈوب رہا ہے، اور اللہ رب العالمین یہ بیان کرتا ہے، اور ہمیں بھی جب ہم جاتے ہیں سمندر پہ تو ہمیں ایسا لگتا ہے گویا کہ سورج سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے، یا پھر اگر ہم ایسی گاؤں وغیرہ میں کھڑے رہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سورج پہاڑ کے پیچھے غائب ہو رہا ہے۔ دیکھنے والا جہاں بھی دیکھتا ہے، جس جگہ سے دیکھتا ہے، سامنے اس کی جو چیز ہے، اگر پہاڑ ہے تو سورج پہاڑ کے پیچھے غائب ہو جاتا ہے، اگر ہم سمندر پہ چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سورج سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین یہ بیان کرتا ہے کہ سورج تو اپنی اصل جگہ یعنی آسمان ہی سے طلوع ہوتا ہے اور آسمان ہی کے اندر غروب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جب وہ مغرب میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کی جو قوم ہے وہ اللہ کی نافرمان ہے۔ اب اس نے یہاں پہ دعوت تبلیغ کا کام کیا تو اللہ نے اس کو حکم دیا اگر تم چاہو تو ان کو زندہ رکھو، معاف کر دو، اور چاہو تو ان کو قتل کر دو۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس کے پاس وحی کیسے نازل کی؟ سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس کو کیسے بتایا؟ اب کچھ لوگ اس کو نبی مانتے ذوالقرنین کو، کیونکہ اللہ نے کہا قلنا، ہم نے اس سے کہا، ہم نے وحی نازل کی اس کے اوپر کہ تو کیا کر دے، ان لوگوں کو یا تو معاف کر یا تو چھوڑ دے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو ذوالقرنین کو صرف بادشاہ مانتے ہیں، جو کہ اچھا تھا، مسلمان تھا، اللہ والا تھا، لیکن نبی نہیں مانتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ٹائم پہ جو نبی تھے ان کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ تو اس نے یہ کہا کہ اس سے پہلے یعنی میرے آنے سے پہلے تم نے جو کچھ بھی گناہ کیا ہے اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، میں تم کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اگر تم اسلام قبول کرتے ہو، اللہ کی عبادت کی طرف آتے ہو تو میں تم کو معاف کر دیتا ہوں، اور اگر تم نافرمانی پہ اتر آتے ہو تو اس دنیا کے اندر بھی تمہارا انجام عبرتناک ہے اور آخرت میں بھی تمہارا انجام عبرتناک ہے۔ اس کے بعد وہ مغرب سے نکلا، سفر کرتے 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 مشرق تک پہنچا، جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ ایسا دیکھتا ہے کہ ایک ایسی قوم ہے جو کہ ننگی ہے، بغیر کپڑوں کی ہے، اور ان کے درمیان اور سورج کے درمیان ایک بھی چیز نہیں ہے۔ جیسے آج ہمارے پاس گھر ہے، فلیٹ ہے، سب کچھ ہے، کپڑے ہیں، ان کے پاس نہ کپڑے ہیں، نہ چھت ہے، نہ پہاڑ ہے، ایک چٹیل میدان ہے، وہ لوگ اسی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے وہی کہا کہ ان کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی تیسری چیز موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ تھوڑا اور آگے سفر کرتا ہے شمال کی جانب، شمال مغرب کی طرف وہ جب سفر کرتا ہے وہ ایک ایسی قوم کو دیکھتا ہے جس کی لینگویج نہ اس کو سمجھ میں آتی ہے نہ ان کی زبان ان کو سمجھ میں آتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی مفسرین کرام نے یہ بیان کیا، مفسرین مطلب اس قرآن کا ترجمہ کرنے والے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو ان کو طاقت دی تھی، ہو سکتا ہے اس کے اندر ایک نعمت اللہ کی یہ بھی ہو کہ ان کو الگ الگ زبانیں آتی ہو، یا پھر ان کے درمیان کوئی ٹرانسلیشن ہو، یعنی کوئی ترجمہ کرنے والا ہو سکتا ہے آج کے دور میں انڈیا والے باہر جاتے نہیں آتی ہے آپ کو انگلش عربی، تو بیچ میں ہمارا کوئی ترجمہ کرنے والا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان یا تو کوئی ترجمہ کرنے والا ہوگا۔ انہوں نے ذوالقرنین سے یہ کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے جہاں پہ وہ رہتے تھے وہ لوگ، اس سامنے دو پہاڑ تھے، اور ان دو پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی قوم ہے جس کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں، ان لوگوں نے ہمارا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ جب پہاڑ کے اس پار آتے ہیں ہمارا پانی سب ختم کرتے ہیں، کھانا پینا سب ختم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری دولت جائیداد سب کچھ ہم سے لوٹ کے لے کے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ ایک کام کریں، ہم آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ قوم نے کہا ذوالقرنین سے ہم آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، مین پاور چاہیے، یعنی آدمی والا چاہیے، ہیلپر چاہیے، مدد کام کرنے کے لیے چاہیے۔ اب دیکھیں الحمدللہ ذوالقرنین نے کیا کیا، ان لوگوں سے کہا کہ آپ ہمیں لوہے کا جس کو ہم لوہا منگوایا اور ایک کے اوپر لوہا لگوایا۔ دیکھیں یہ ایک زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کے، آج الحمدللہ 2026 چل رہا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے ہوئے یا پھر پیدا ہوئے تبھی سے یہ عیسوی سن چل رہا ہے 2026، یہ عیسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے، اس سے پہلے یہ 500 سال پہلے ہے، پرانا ہے۔ اس ٹائم پہ نہ کوئی یونیورسٹی تھی، نہ کوئی کالج تھا، نہ کوئی اسکول تھا، کیسے انجینئر بنتے تھے، کیسے عقل لگائی ذوالقرنین نے؟ دو پہاڑوں کے بیچ میں لوہے کو رکھا، اس کے اوپر لوہے کو رکھا، اس کے اوپر لوہے کو رکھا، ایسا کر کے انہوں نے جو حصہ تھا اس کو بھر دیا۔ اب لوگوں سے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دو۔ اب جب آگ لگائی گئی ظاہر سی بات ہے لوہا آگ کی وجہ سے پگھلے گا، اب جب وہ لوہا پگھلا تو ایک لوہا دوسرے لوہے کو چپک گیا۔ اب ذوالقرنین کہتا ہے کہ تانبا لے کے آؤ، کیونکہ تانبا پگھلایا گیا، پھر اس کے اندر جو حصہ باقی بچ رہا تھا اس کو ایسا پیک کیا گیا کہ اس کے اندر نہ تو کھڈا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا اوپر سے اس کو ایسا آ سکتا ہے، مطلب اگر نیچے کی طرف سلوپ کی طرف آ سکتا ہے۔
اب ہوا ایسا کہ ذوالقرنین نے وہ دیوار تو بنا دی. اب اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ یہاں پہ اس کا حوالہ ذکر کیا گیا کتاب کے اندر، مسند احمد کے اندر ہے، جامع ترمذی میں ہے کہ حدیث اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہے یہ لوگ ہر روزانہ اس چیز کو دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں یا پھر کھودتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دیوار بہت کم ہو جاتی ہے. جیسے ہی شام ہو جاتی ہے یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کل آ کے کام کریں گے. یہاں اس کے بعد مجھ سے جو یہ غلطی ہوئی، میں نے یہ کہا تھا کہ ان کے درمیان ایک اولاد پیدا ہوگی، وہ لوگ اپنے بچے کا نام انشاءاللہ رکھیں گا. یہ واقعہ میں نے کئی دفعہ بچپن سے لے کے کل شام تک ہمیشہ سنتے آیا ہے. کل جب قرآن مجید کے اندر دیکھا اس کا اصل ترجمہ، تب پتا چلا کہ وہ نقطہ اصل میں غلط تھا. اللہ مجھے بھی معاف کرے اور جن لوگوں سے سنا ہے اللہ ان کی بھی اصلاح کرے. پھر اسی کتاب کی ترجمہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بیان کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب میرا وعدے کا دن پورا آ جائے گا، یعنی جب ان کو باہر نکالنا چاہوں گا، تب ان کا جو سردار ہے وہ خود اپنی زبان سے کہے گا، اللہ اس کی زبان سے نکلوائے گا کہ یہ باقی کی دیوار انشاءاللہ ہم کل ختم کریں گے. اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ کہف آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 101 تک پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے. تو یہ اصل تھا کہ جب وہ لوگ انشاءاللہ بولیں گے تو دیوار جو ہے اس دوسرے دن ختم ہو جائے گی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ مسند احمد اور جامع ترمذی میں ہے کہ وہ لوگ باہر آئیں گے اور اس کے بعد میں مسلمانوں کا پانی وغیرہ پی کے کھانا سب کچھ ختم کریں گے، مسلمانوں کو مارنا چاہیں گے، یہاں تک کہ مسلمان جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کی طرف چھپ جائیں گے، درختوں کے اندر. پھر اس کے بعد ہوگا ایسا کہ یہ لوگ تیر چلائیں گے آسمان میں. اللہ